السلام علیکم 9 کلاس آپ کا آج کا جو مطالعہ پاکستان کا کام ہے وہ ہے اس کے مشقی سوالات جو کہ آپ کی بک کے پیچھے دیے ہوئے ہیں 6 کویسچن ہے بچے۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ آپ کے کویسچن نمبر 8 میں سے ہی پارٹ ہے۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ دوسرا سوال ہے 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ برصغیر کے تاریخی تناظر میں 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں 2 بڑی اقوام مسلم اور ہندو آباد ہیں۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، رسومات، طرز زندگی، اجتماعی فکر اور عادت و اطوار بچے طور کی جمع کو کہتے ہیں طور طریقہ، ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ اس 2 قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی، جس کے نتیجے میں برصغیر کے 2 الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئیں۔ یہی تصور پاکستان کی اساس بنا۔ نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔ نظریہ پاکستان سے مراد قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی بنیاد اسلامی فلسفہ حیات پر استوار کی گئی ہے۔ پاکستان کے تمام تر اساس دین اسلام پر مبنی ہیں۔ اس سرزمین پر اسلام کا نفاذ صدیوں سے ہے۔ اسلامی نظریہ حیات پاکستان کے بنیاد میں ہے۔ یہی وہ جذبہ اور لائے عمل ہے جو تحریک پاکستان کا سبب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کے ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بچے عقیدہ رسالت کی تعریف کریں۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ نظریہ پاکستان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے اور حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ اس سلسلے کے آخری رسول اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے لازمی تقاضا ہے کہ عقیدہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، کسی قسم کا بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرچشمہ ہدایت مانا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی لائی ہوئی شریعت اسلامیہ میں ہی قابل عمل بلکہ واجب العمل ہے، یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں سے تجارت کی غرض سے 1600 میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت، یعنی کہ وہاں کا ایک شہر ہے، پر ایک تجارتی کوٹھی قائم کی۔ بعد میں انہوں نے چنائی، بھارت کے ساحل پر مزید تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیں۔ اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کا عنوان سے شاہراہ آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ چودھری رحمت علی نے، جو انگلستان میں زیر تعلیم تھے، انہوں نے 28 جنوری 1933 کو اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا۔ یہاں تک بچے آپ نے یہ لکھنا ہے اس کا آنسر۔ یہ آپ کے 6 شارٹ کویسچن ہیں، مختصر سوالات، ان کو آپ نے اچھے سے اپنی نیٹ کاپی پہ نوٹ کر لینا اور یاد کر لینا۔ ان میں کسی قسم کا مسئلہ ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، کوئی ٹاپک جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی